بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو پورے 11 مہینے ہوتے ہیں، پورا سال جو ہم گزارتے ہیں، ہم اس میں اپنے تمام کاموں کے لیے، رہنمائی کے لیے علماء کرام کے پاس تو جاتے ہیں۔ جیسے ولادت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور ہمارے دیگر مسائل ہم علماء سے جا کے پوچھتے ہیں۔ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ تو ویسے ہی پوچھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے کہ ہم ان سے جا کے دین سیکھتے ہیں جو پورا سال ہمیں دنیا داری سکھا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں بے دینی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو جا کے دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان چینلز کو جا کے دیکھتے ہیں جو صرف اور صرف پورا سال ہمیں بے دینی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی الا قلیل کے درجے میں۔ کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر یہ حال ہوتا ہے۔ اب رمضان آتا ہے، اب غیر مستند لوگوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہر ایک اپنی بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا رمضان سے پہلے جن ڈاکٹروں سے علاج کراتے تھے، کیا رمضان میں ان ڈاکٹروں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ رمضان سے پہلے جن وکلاء سے ہم اپنے قانونی مسائل ڈسکس کرتے تھے، کیا رمضان میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ رمضان سے پہلے جن کاروباری حضرات سے ہمارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کیا رمضان میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک یہ دین ہی ایسا ہمیں ملا کہ اس کو ہم ایسے ہی بس ادھر ادھر کے لوگوں سے سننا شروع کر دیں۔ کیا مستند علماء ختم ہو گئے؟ جبکہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان میں آپ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مسجدیں تو بھری ہوئی ہوتی ہیں، ائمہ مساجد تو کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کئی دینی ادارے کام کر رہے ہیں، اور اب میڈیا کے اوپر بھی مستند حضرات موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی آ کر اچانک سے کوئی چیز بیان کر دیتا ہے، کبھی کوئی آ کر سحری کے وقت پہ بات شروع کر دیتا ہے، کوئی افطاری کے وقت پر اعتراض شروع کر دیتا ہے، کوئی تراویح کے اوپر بات شروع کر دیتا ہے، کوئی وطر کے اوپر اعتراض شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی اور شرعی مسئلے پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے دین کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ ہم دین کو کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، یہ ہمارے علماء کرام جو ہم تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، یہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ جو بھی بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، یہ سند کے ساتھ ہے، اور علماء کرام آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی جو فقہ ہے، وہاں کے جو علماء ہیں، وہ ہمیں پوری رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم اپنے علماء پر اعتماد کریں۔ اب اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر فقہ حنفی نافذ ہے، تو وہاں کے علماء سے جا کے پوچھیں۔ کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر فقہ مالکی نافذ ہے، تو وہاں جا کے پوچھیں۔ کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر فقہ شافعی ہے، جہاں پہ فقہ حنبلی ہے، تو وہاں ان سے جا کے پوچھیں۔ ہر جگہ جو فقہ نافذ العمل ہے، وہاں پر اس کے علماء موجود ہیں، ان سے جا کر دین کو سیکھیں۔ اس لیے ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا سال جن حضرات سے دین کو سیکھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے، اپنے رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں، خراب نہ کریں۔ ان علماء کرام سے ہی اس دین کو سیکھیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ان کے ساتھ جوڑیں، مستند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، مستند لوگوں کو سنیں، تاکہ ہمارا عمل وہ مضبوط اور منضبط ہو جائے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جائے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنی عبادات سے رہ جائیں گے، اور رمضان اگر ہمارا خراب گزر گیا تو پھر باقی دن بھی خراب گزریں گے، رمضان کے بعد بھی پریشان رہیں۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جو اعمال ہم تک پہنچے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ زندگی ہمیں دی ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں،
ان مسائل کو علماء سے جا کے سیکھیں، مستند حضرات سے جا کے پوچھیں، تاکہ ہمارا رمضان قیمتی ہو، اور اس قیمتی رمضان کو ہم جب ختم کریں تو ہم خوشگواری محسوس کریں کہ واقعی ہم نے بہت اچھا وقت گزارا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کسی کی ہم برائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے میں لگ گئے ہیں، اور کہیں بے اعتدالی شروع ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان خراب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا رمضان قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔